حضرت عائشہ تیری کیا بات ہے، ساجدہ عالمہ بانو مصطفیٰ، حضرت عائشہ تیری کیا بات ہے۔ آج یوم وصال ہے ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ وہ ہم سب کی ماں ہیں، کیونکہ قرآن میں اعلان ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من ازواجہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو آپ سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ مغفرت کا عشرہ شروع ہے، رمضان کا تیسرا جمعہ ہے، مصطفیٰ کریم کی محبوبہ بیوی کا ذکر کرنا ہے، صدیق پاک کی بیٹی ہیں، سرکار کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ ساجدہ عالمہ بانو مصطفیٰ، حضرت عائشہ تیری کیا بات ہے، تیری عظمت کا قرآن میں تذکرہ، حضرت عائشہ تیری کیا بات ہے، تیری عظمت کا قرآن میں تذکرہ، حضرت عائشہ تیری کیا بات ہے۔ اور بنت صدیق آرام جان نبی، تیری الفت نبی کو پلا دی گئی، بنت صدیق آرام جان نبی، تیری الفت نبی کو پلا دی گئی، تیری خدمت نے آقا کو خوش کر دیا، حضرت عائشہ تیری کیا بات ہے، مل کے پڑھیں، تیری خدمت نے آقا کو خوش کر دیا، حضرت عائشہ تیری کیا بات ہے، ساجدہ عالمہ بانو مصطفیٰ، حضرت عائشہ تیری کیا بات۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثناء کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات محترم، پچھلا جمعہ المبارک کیونکہ 10 رمضان تھا، اور 10 رمضان کو حضرت سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم وصال تھا، تو ہم نے ان کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کیا تھا۔ آج کا یہ جمعہ المبارک 2 نسبتوں کے ساتھ منسوب ہے۔ ایک غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی ہے، اس میں صحابہ کرام کی کیا کیا جان نثاریاں تھیں، یہ ہم نے صبح کے درس میں بیان کر دیا ہے۔ اور آج کا خطبہ جمعہ المبارک ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ
فاضلہ، ساجدہ، راکعہ، قاریہ، حافظہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نور نظر لخت جگر ہیں، ان کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کرنا ہے۔ آج ان کا یوم وصال ہے۔ میں نے سورہ نور کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہوتے ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہوتی ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں۔ یہ سورہ نور کی ایک آیت پوری نہیں ہے، تھوڑا سا حصہ ہے، تو بڑی قابل توجہ بات ہے کہ سورہ نور کی 18 آیتیں، کم و بیش 18 آیتیں حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے انشاءاللہ وہ میں دوران تقریر بیان کروں گا کہ اللہ نے یہ قرآن کی آیتیں کیوں نازل فرمائی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جن کو پاک میرا اللہ کہے، جن کو پاک اللہ کہے، ان کو دنیا کا کوئی ذلیل ناپاک کہنے کی کوشش بھی کرے تو اس کی بات پہ ہم توجہ نہیں دھریں گے۔ اس لیے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی نہ بات سچی ہے، اللہ سے بڑھ کر نہ کسی کا قول سچا ہے۔ جن کی پاکی کا رب بیان کرے اس کو زمانہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان پہ تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی تو ان کی گواہی قرآن پاک میں ہے، ایک چھوٹے سے بچے نے ان کی گواہی دی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، ان پہ تہمت لگی کہ تم نے بغیر شوہر کے کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیا، تو ان کی پاکیزگی کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے نے خود دی ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر اور حضرت صدیق اکبر کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کی بیٹی ام المومنین، جب ان دونوں ہستیوں کی باری آئی تو اللہ نے ابو بکر کی صداقت کی گواہی بھی خود دی ہے اور عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی بھی خود دی ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر پہ یہودیوں نے کہا، تہمت لگائی، الزام لگایا کہ انہوں نے ہمارے پادری کو تھپڑ مار دیا اور بغیر قصور کے مارا، تو اللہ نے چوتھے پارے کی قرآن پاک کی آیت نازل فرما کے فرمایا صدیق سچا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ اور جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ تبرے شروع ہوئے تو اللہ نے سورہ نور نازل فرمائی۔ قرآن کی ایک سورت کا نام نور ہے، تاری چوکتے سبحان اللہ، قرآن کی ایک سورت کا نام نور ہے، اور اللہ تو فرماتا ہے میرا سارا قرآن نور ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر میں قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، نور نور والے نبی کے دل پہ نازل ہوا ہے۔ تو بڑی قابل توجہ بات ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے قرآن کی 18 آیتیں کم و بیش نازل فرما کے اللہ نے زمانے والوں کو بتایا میرے نبی کی یہ شان ہے کہ میرا نبی پلیدوں کو پاک کر دیتا ہے، اور میرا نبی جب پاک کرنے والا ہے تو پھر اس کے گھر میں رہنے والی ازواج میں سے زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے، اس لیے کہ عرش سے اللہ کا فرمان ہے اور رب کا قرآن بول رہا ہے۔ آپ کا نام عائشہ تھا، میں آپ کی ہسٹری شروع کرنے لگا ہوں۔ آپ کا نام عائشہ تھا، والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے حضرت صدیق اکبر۔ والدہ کا نام ام رومان تھا۔ آپ کا نکاح ہجرت مدینہ سے پہلے ہی مکہ پاک میں ہو گیا تھا، لیکن رخصتی جو ہے یہ 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ حضور کی 11 بیویاں ہیں،
10 ایک طرف، حضرت عائشہ ایک طرف، ان کے اندر 8 خصوصیات ایسی تھیں جو باقی بیویوں میں سے کسی کے اندر بھی نہیں تھی۔ 8 خصوصیات۔ نمبر 1، مصطفیٰ کی جتنی بیویاں تھیں حضرت عائشہ کے علاوہ، وہ یا بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ ایک حضرت عائشہ صدیقہ ہیں جو کنواری تھی۔ دوسری خصوصیت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں میرے نبی پاک کی جتنی بھی بیویاں ہیں ان میں سے واحد ایک میں ہوں جس کی ماں نے بھی ہجرت کی ہے، جس کے بابا نے بھی ہجرت کی ہے۔ تیسری شان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی باقی بیویوں میں سے اور میرے میں سے خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے جب میری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے قرآن کا حصہ بنا کر میری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے تاکہ قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، میری پاکیزگی کا نعرہ بلند کرتے رہیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری چوتھی خصوصیت یہ تھی، اور یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ جب میری شادی سرکار سے ہونی تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک کپڑے کے اندر میری تصویر رکھ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری تصویر دکھائی، اور میرے لجپال نے پھر مجھے پسند فرمایا اور فرمایا کہ 3 راتیں سرکار اپنے خواب میں مجھے دیکھتے رہے، دکھاتا کون رہا؟ میرا اللہ۔ فرمایا یہ بھی میری خصوصیت ہے۔ 5ویں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے، فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اپنی ایک ایک بیوی کے پاس جاتے، کیونکہ حضور نے دن رکھے ہوئے تھے، ہفتہ اتوار پیر، یہ فلاں کا دن، یہ فلاں کا دن، یہ فلاں کا دن۔ فرمایا جب حضور میرے بستر پہ ہوتے اور چادر ایک ہی ہوتی اور میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتی، فرمایا کسی اور بیوی کو یہ اعزاز نہیں حاصل ہوتا تھا، اس وقت بھی میرے نبی پہ رب کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں ایک اور اعزاز بھی مجھے حاصل ہے، وہ کیا؟ فرماتی ہیں جب سرکار نے دنیا سے پردہ کیا تو حضور کا سر میری گود میں تھا۔ یہ کوئی تھوڑا اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز۔ فرماتی ہیں اگلا اعزاز یہ ہے کہ جس دن میرے نبی نے رب کے پاس جانا تھا اس دن بھاری بھی دنوں میں تمام بیویوں میں سے میری حضرت عائشہ صدیقہ کی تھی۔ پھر فرماتی ہیں ایک اور بڑی مزے والی بات ہے، مسجد نبوی کے ساتھ ایک ایک کمرہ تھا، ایک ایک بیوی کا۔ فرماتی ہیں مزے والی بات یہ ہے کہ یہ میری اور بھی خصوصیت ہے، باقی بیویوں کو نہیں ملی۔ وہ کیا؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کا روضہ میرے کمرے میں بنا ہے۔ اس کو زمانہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتا ہے۔ یار دیکھو بات تو فرقہ بازی کی نہیں میں کرنے لگا، بات صرف اپنے مسلک کی کرنے لگا ہوں۔ لوگ صرف حضرت عائشہ صدیقہ پہ گالیاں نکالتے ہیں، تبرے کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ارے ان کو پتہ ہی نہیں کہ جس اولاد کو صدیق جیسا باپ ملے اور مصطفیٰ جیسا شوہر ملے پھر اس کی عظمتوں کے جھنڈے اللہ عرش پہ لگا دیتا ہے۔ اس کو زمانہ عائشہ صدیقہ کہتا ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا بنت صدیق آرام جان نبی
اس حریم برات پہ لاکھوں سلام۔ مل کے پڑھیں شعر ذرا اوکھا ہے محبت نال۔ بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں۔ مل کے پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت۔ ایک دن اماں جی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے سوال کیا، اے ام المومنین ہمیں یہ بتا تم نے سرکار کو کیسا پایا، اور حضور کی شانوں میں سے کوئی شان تو بتا دیں، آئیں حدیث سنیں بڑا لطف آئے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تمہیں کیا بتاؤں، میرے لجپال آقا کی تو بڑی بڑی شانیں تھی۔ فرمایا ایک دن سحری کا وقت تھا، میرے ہاتھ میں کپڑا تھا، میں کپڑے کو سوئی کے ساتھ سی رہی تھی، اچانک سیتے سیتے میری سوئی گر گئی، کمرے میں اندھیرا تھا۔ فرماتی ہے میں نے ہاتھ لگا کے زمین سے سوئی کو تلاش کرنا شروع کیا، اب سوئی کتنی باریک ہوتی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا، میں سوئی کو تلاش کر رہی تھی، تلاش کرتے کرتے میرے کملی والے آقا میرے کمرے میں آ گئے۔ فرماتی ہیں مجھے کسی لالٹائن کی ضرورت نہیں پڑی، اور کسی موم بتی کی ضرورت نہیں پڑی، کسی چراغ کی ضرورت نہیں پڑی۔ فرماتی ہیں میرے لجپال آئے، ان کی پیشانی سے اتنا نور نکلا، اتنا نور نکلا کہ وہ جو گمی ہوئی سوئی تھی وہ بھی میں نے تلاش کر لی ہے۔ ارے تو میرے مصطفیٰ کے نور پہ اعتراض کرتا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حضور جب بچپن میں میرے بیڑے میں تھے، فرماتی ہیں میں نے کمرے سے کوئی چیز تلاش کرنی ہوتی، میں مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے کمرے میں داخل ہو جاتی۔ خدا کی قسم میرے آقا کمرے میں داخل ہوتے، کمرہ پورا جگمگ کر پڑتا اور میں وہاں سے چیز تلاش کر لیتی۔ ارے تو میرے نبی کے نور پہ اعتراض کرتا ہے۔ سنیوں کا عقیدہ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، مل کے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ۔ ام المومنین کہتی ہے میں نے عرض کیا آقا آپ کمرے میں آئے تو مجھے سوئی مل گئی ہے، آقا آپ کے چہرے پہ کتنی نورانیت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں قیامت والے دن رخ مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ عرض کیا آقا ان کی نشانی کیا ہوگی؟ جن کو قیامت والے دن آپ کے چہرے کی زیارت نصیب ہوگی ان کی نشانی کیا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ وہ بڑے بخیل ہوں گے جنہیں میرے چہرے کی زیارت نہیں ملے گی،
اور وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے جنہیں میرے چہرے کی زیارت ملے گی۔ اور سنی خدا کی قسم تو سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر، رب نے تمہیں انسان بنا کے، مسلمان بنا کے، مصطفیٰ کے غلاموں میں پیدا کیا گیا۔ میرے نبی نے جو جواب دیا، میرا دل کہتا ہے جمعے کے بعد تک بھی آپ کو مزہ دیتا رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ، اور جو میرا نام سن کر مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا، ان کو قیامت والے دن میرے چہرے کی زیارت نہیں ہوگی، اور جو میرا نام سن کر مجھ پہ درود پڑھتا رہا، اس کو قیامت والے دن رخ مصطفیٰ کی زیارت ہوگی۔ پھر گلت سنو، ایک سنی تے بہانے نہ درود پڑھدا ہے۔ سنی کہندا ہے فجر دی اذان تو پہلوں بھی درود پڑھیے تے بعد چوں بھی پڑھیے، تے تواڈے چپ تے سبحان اللہ، آج تے ایسی بھی لگے ہوئے نے محبت نال آکھو ذرا۔ ارے سنی کہندا ہے فجر تو پہلوں بھی درود پڑھو بعد چوں بھی پڑھو، ظہر تو پہلوں بھی پڑھو بعد چوں بھی پڑھو، عصر تو پہلوں بھی پڑھو بعد چوں بھی پڑھو، مغرب تو پہلوں بھی پڑھو بعد چوں بھی پڑھو، عشاء تو پہلوں بھی پڑھو بعد چوں بھی پڑھو، اور جمعے تو پہلوں بھی پڑھو بعد چوں بھی پڑھو، محفل سے پہلے بھی پڑھے بعد میں بھی پڑھیں۔ سنی تو کہتا ہے اور سورہ فاتحہ سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے تو پہلے بھی درود پڑھ، آخر تے بھی درود پڑھ۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا عائشہ، قیامت والے دن وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے جو میرا نام سن کے مجھ پہ درود پڑھتے ہوں گے، اس لیے کہ ان کو قیامت والے دن رخ مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جس کو میدان محشر میں سورج سوا نیزے پہ ہو، ماں باپ بہن بھائی چھوڑ جائیں، اس لمحے جس کو سرکار کا دیدار نصیب ہو، اس کے پاس اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک شان و عظمت جو کہ بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے، 3885 نمبر حدیث پڑھ رہا ہوں، اور یہ میرے پاس ترمذی شریف ہے، اس ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، چیپٹر ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا، حدیث کا نمبر ہے 3814 ہے۔ ایک دن میرے آقا نے فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، عرض کیا جی لجپال، فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ تا، فرمایا جب عائشہ کا معاملہ آ جائے تو مجھے تکلیف نہ دیا کرو، فَإِنَّهُ مَا أُنزِلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ، عائشہ میری وہ بیوی ہے جب میرے ساتھ ایک چادر میں ہوتی ہے تو اس وقت بھی جبریل رب کا قرآن لے کر نازل ہوتا گیا، اور یہ کسی اور بیوی کے لیے اعزاز نہیں تھا۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اب بھی کوئی حضرت عائشہ پہ تبرہ کرے تو اس کے منہ میں خاک۔ حضرت عائشہ کی شانیں مصطفیٰ نے بیان کی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ بھی ترمذی میں حدیث موجود ہے، یہ بھی میں نے ہیڈ لائن کی ہوئی ہے، 3817 نمبر حدیث کا ہے۔ حدیث سنے بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی قریب بیٹھی ہوئی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، اللہ کے نبی نے ان سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں نے عرض کیا آقا یہ کون آیا گئے؟ فرمایا عائشہ یہ جبریل امین آئے ہیں۔ ارے سنو، جب جبریل نے دیکھا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بیٹھی ہے، جبریل نے کہا ان جبریل یقرأ علیک السلام، فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے میرے نبی نے پتہ کیا جملے دیے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ اے جبریل کہہ رہا ہے عائشہ نو میرا سلام آکھ دیو، اور جس ہستی کو آسمان کی بلندیوں سے فرشتوں کا تاجدار بھی آ کر سلام کہے، اس کو زمانہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتا گیا ہے۔ پھر کہہ سکتے ہیں بنت صدیق آرام جان نبی بانوے مصطفیٰ تیری کیا بات ہے،
کے پڑھیے بنت صدیق آرام جانے نبی بانوے مصطفیٰ تیری. تو جن کو جبریل سلام کرے, گل ذرا سخت ہے لیکن اتنے سخت کہہ دے جانی چاہیے, جن کو جبریل سلام کرے اور دنیا کا کوئی چوڑا سلام نہ کرے تو او دی سلام نال فرق کیوں نہیں فرق نہیں پیندا؟ اس واسطے کہ آسمان دی بلندیاں تو فرشتیاں دا سردار سلام کر رہا. اور پھر یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح ابن حبان میں حدیث موجود ہے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جملے سماعت فرمائیں. آپ فرماتی ہیں میں نے ایک بار سرکار سے عرض کیا آقا میرے لیے دعا تو کر دیں. میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی, یا اللہ میری عائشہ صدیقہ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف فرما. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے نا خوشی میں مسکرا کر اپنا سر کملی والے کی گود میں رکھ دیا. تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیا ہوا گیا, آج اتنا مسکرا کیوں رہی ہے؟ عرض کیا لجپال آپ نے میرے لیے دعا ہی وہ کر دی ہے جو دعا ہی بڑی لاجواب ہے, اور آپ کی دعا تو آسمان کی بلندیوں کو چھو جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ کون سی بات کر رہی ہو, جو دعا میں نے تیرے لیے اب کی ہے یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کیا کرتا ہوں. یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کیا کرتا ہوں. پھر کہہ سکتے ہیں جن کے لب پہ رہا امتی مل گئے, جن کے لب پہ رہا امتی امتی تیری قسمت پہ لا میرے اللہ سارے جواب دیا کرو جان. زندہ باد زندہ باد. مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مشکات شریف کی شرح بھی لکھی ہے, قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے, آپ نے مشکات کی شرح میں ام المومنین کے چیپٹر میں لکھا ہے فرمایا جس طرح ریت کے ذروں کی گنتی نہیں ہے اور آسمان کے تاروں کی گنتی نہیں ہے, اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کے فضائل کی گنتی نہیں ہے. فرمایا جس طرح ریت کے ذرے گنے نہیں جاتے, آسمان کے ستارے گنے نہیں جاتے, اس طرح عائشہ صدیقہ کی خوبیاں نہیں گنی جاتی. اور آخر میں کہتی ہیں عائشہ صدیقہ, کہتے ہیں مفتی صاحب عائشہ صدیقہ تو رب کا ایک تحفہ ہے جو مصطفیٰ کے گھر آ گیا ہے. یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم, آپ سے کسی نے پوچھا عائشہ صدیقہ کو آپ نے کیسا پایا, تو آپ نے جو جملے کے وہ کیا تھے سنیں اور اپنی بیویوں کی, بیٹیوں کی, بہوؤں کی تربیت کریں کہ ان ہستیوں کی شان کیا تھی. ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل کوئی انڈیا کی اداکارہ نہیں ہے, ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ, سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. وہ کیا جملے ہیں؟ فرمایا میں نے جب سے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا میں نے اس وقت سے کبھی بھی ان کو تہجد چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اور آج کی ہماری مائیں بہنیں روزہ چھوڑ دیں اور صرف پیٹ میں بروڑ آ جائے, جی آج میں مشین لگانی ہے تو چلو روزہ چھڑ دو, یہ ہوتا ہے. آج میں مشین لانی ہے کپڑے دھونے, روزہ چھڑ دو. ارے ان خواتین سے پوچھیں جو سارا دن گھر کے سارے کام کرتی تھی, چکی بھی خود چلا رہی ہیں, جھولا بھی خود جھلا رہی ہیں, آٹا بھی خود گوندھ رہی ہیں, سالن بھی خود پکا رہی ہیں, جھاڑو بھی خود دے رہی ہیں, کپڑوں کو خود دھو رہی ہیں, لیکن روزہ بھی رکھا ہوا ہے, قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے. فرمایا پھر تم نے, فرمایا اکثر روزہ دار رہتی تھی, فرمایا اس کے علاوہ فرمایا سخاوت کا یہ عالم تھا, اگر 1,00,000 درم نبی کے گھر میں آ جاتا تو 1,00,000 درم صبح سے لے کر شام تک حضرت عائشہ صدیقہ سارے کا سارا خدا کی راہ میں دے دیتی تھی.
اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ گیا، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی شروع کی، نازیبا لفظ بولنے شروع کیے۔ اور سنو صحابہ کا طریقہ کیا تھا، ہم تو کہتے ہیں رشتہ داریاں لے بیٹھی ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی گوانڈی لے بیٹھے ہیں، ہم تو کہتے ہیں گلی والے لے بیٹھے ہیں، لیکن سنو صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا شروع کی، تو آپ نے جو جملے اسے کہے وہ سماعت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اغرب مقبوحن ممبوحن اتوذی حبیبت رسول اللہ، اور دور ہو جا بدبخت مردود، جس سے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں تو اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، عمار تجھے اپنے قریب بھی بٹھانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ جو نبی کے گھر میں آ جائے، تو آڑی چوپتے سبحان اللہ، جو نبی کے گھر میں آ جائے، صحابہ اس کو قریب نہیں بٹھاتے تھے، ان کی گستاخی کرنے والے کو قریب نہیں بٹھاتے تھے، تو مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والے سے کہاں یاریاں لگتی ہیں۔ پھر جملے سن لیں، جو نبی کے گھر میں آ جائے اس کی کوئی گستاخی کرے، تو امام ترمذی فرماتے ہیں صحابہ اس گستاخی کرنے والے کو کہتے تھے بدبخت مردود۔ پتہ کیا چلا کہ جو مصطفیٰ کی زوجہ کی گستاخی کرے وہ بدبختہ، تو جڑا میرے آقا کا گستاخ ہوئے، پھر کہتے ہیں نا بولو بولو کیا چاہیے، گستاخ رسول کا سر چاہیے، ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب سورہ یوسف پڑھی تو آپ نے کہا اور یہ دیکھو آیت میں ہے کہ زلیخا نے عورتوں کو کھڑا کیا اور ان کو پھل دیا اور کہا جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو تم نے پھل کاٹنا ہے۔ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دیکھا تو پھل کاٹا، تو وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ رخ یوسف سامنے ہیں، ہاتھ کٹے اور پتہ نہیں چلا۔ فرمایا اے عورتاں اگر میرے آقا نو دیکھ لیندیاں تے ہاتھ کی دل کٹ کے رکھ دیندیاں۔ اس لیے تو حضرت میرے علی نے فرمایا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، اور مل کے پڑھیا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، اور چپ کر میرے علی تے جان نہیں بولن دی۔ اور حضرت میرے علی فرماتے ہیں کوئی مثل نہ جانی دی، اور رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی۔ تو یہ شان ہے حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری گفتگو کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی جب کوئی دوست بناتا ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے، برا دوست نہ بنائے، اس لیے کہ برا دوست جو ہے وہ جان لے لیتا ہے، برا دوست جان لے لیتا ہے۔ اور فرمایا یاد رکھنا جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف جان ہی نہیں لیتا، وہ تمہارا ایمان بھی لے لیتا ہے۔ ان کے ساتھ یاری رکھنا جن کے سینے میں بھی یا رسول اللہ کی صدائیں گو، اور جن کی زبان پہ بھی یا رسول اللہ کی صدائیں گو۔ ارے صحابہ سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ ہمیں یہ بتائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیسا پایا گیا، مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی شرح میں لکھا گیا، بات بڑی قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر آج تک، یہ بھی جملے ہیں تفسیر نعیمی میں بھی موجود ہے اور مشکات کی شرح میں بھی موجود ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک عورتوں میں، اور جس عورت کو اللہ نے سب سے زیادہ قرآن و حدیث کا علم دیا گیا اس کو زمانہ عائشہ صدیقہ کہتا گیا ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ حدیث کا علم ہے۔
اور حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ کی شان کیا ہے؟ فرمایا سنو، ما رأیت احدا من الناس اعلم بالقرآن ولا فریدۃ ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحدیث العرب ولا بالنسب من عائشہ۔ فرمایا قرآن کا بڑا عالم دیکھنا گو، حدیث کا بڑا عالم دیکھنا گو، فرائض کا بڑا عالم دیکھنا گو، حلال کا بڑا عالم دیکھنا گو، حرام کا بڑا عالم دیکھنا گو، شعروں کا بڑا عالم دیکھنا گو، نسب کا بڑا عالم دیکھنا گو۔ تو عروہ نے حضرت عائشہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیکھا گا۔ اور صحابہ کو جب بھی، یہ امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا کہ صحابہ کو جب بھی کوئی مسئلہ پڑتا، 3818 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منہ علما۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کوئی مسئلہ ہمیں پیش آتا تو ہم حضور کے وصال کے بعد امی جی کی بارگاہ میں آتے، سوال کرتے پردے میں، اور امی جی پردے میں کھڑی ہو کر جواب دیتی، مسئلہ انج واضح ہو جاتا سی جن سورج دا نور واضح ہوتا ہے۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان و عظمت میں قرآن کی سورہ نور نازل ہوئی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی غزوے میں جاتے تو حضور اپنی بیویوں کی قرآن اندازی کرتے، پھر جس بیوی کا نام نکلتا مصطفیٰ اس کو ساتھ لے کر جاتے۔ یہ غزوہ بنی مستلق جو ہے، غزوہ بنی مستلق یہ غزوہ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اندازی کی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قرآن نکل آیا، میرے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ساتھ لے کر گئے۔ واپسی جب آ رہے تھے، بڑی قابل توجہ بات ہے، لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے قریب پہنچے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ سٹے کیا، پڑاؤ کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرا جو کجاوا تھا وہ اتار کے رکھ دیا جاتا تھا، فرماتی ہیں میں بھی نیچے آ گئی، مجھے قضاء حاجت آئی، میں پیشاب کے لیے گئی، قضاء حاجت کے لیے گئی، وہاں سے پھر واپس اسی جگہ پہ آئی، میں نے اپنے گلے میں ہاتھ لگایا، میرا ہار میرے گلے میں نہیں تھا، اور دیکھو دیکھو قرآن کی صورتیں کس وجہ سے نازل ہوتی ہیں، میرا ہار میرے گلے میں نہیں تھا، ہار بڑا قیمتی تھا، میں اپنے ہار کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی، فرماتی ہیں مجھے میرا ہار تو مل گیا، واپسی آئی تو قافلہ نکل چکا تھا، میں وہاں پہ بیٹھ گئی، فرماتی ہیں اس لیے کہ میرا کجاوا صحابہ نے اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا، اس لیے کہ کجاوے میں اس وقت پتہ چلتا تھا یہ جو ہے کم وزنی عورت کا اتنا ہی وزن ہوتا ہے، اس لیے وہ ہلکا ہوتا تھا، وہ انہوں نے رکھ دیا، میں وہاں پہ بیٹھ گئی، بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ میرے نبی کا ایک طریقہ ہوتا تھا، حضور جب بھی جنگ کرتے تھے ایک قاصد کو پہلے بھیج دیتے تھے، جاؤ جا کر خبر دو اللہ نے ہمیں فتح دیا، ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے، فرمایا دیکھ لینا قافلے والوں کی کوئی چیز رہ جائے تو تم نے اس چیز کی خبر دینی ہے، اس چیز کو اٹھا لینا گا۔ ام المومنین فرماتی ہیں میری آنکھ لگی ہوئی تھی، میں آرام کر رہی تھی، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، یہ وہ پیچھے بچنے والے صحابی تھے، انہوں نے سیدہ ام المومنین کو دیکھا، اس وقت پردے والی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب یہ پڑھا تو سیدہ فرماتی ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں نے اپنے چہرے پہ پردہ لگا لیا، فرماتی ہیں پھر اس کے بعد حضرت صفوان نے سواری کو بٹھایا، اوپر مجھے سوار کیا، اس کے بعد اس سواری کی رسی نکیل کو پکڑا، چلتے چلتے ہم مدینہ شریف میں داخل ہو گئے،
اب میں پیچھے رہ گئی تھی، میرے ساتھ وہ حضرت صفوان تھے، ہم پیچھے تھے، ہم مدینہ شریف میں داخل ہو رکھے ہیں، ادھر مدینہ پاک میں سارے صحابہ موجود ہیں اور مدینہ پاک میں عبداللہ بن ابی جیسے منافق بھی موجود ہے۔ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں پھر کیا ہوا، پھر لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی، اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی، میرے لجپال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی پہ تہمتیں لگنا شروع ہو گئی۔ اس طرح کی جب تہمت لگنی شروع ہوئی، حضرت سیدہ ام المومنین کو پتہ چلا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور ان کو اپنے گھر میں چھوڑا ہے، آپ اپنے باپ اور اپنی والدہ کے سائے میں رہنا شروع ہوئی۔ 1 مہینہ پورا بخار رہا، صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں نے حضرت سیدہ ام المومنین پہ تہمت لگائی ہے، لیکن یاد رکھنا ان میں سے کچھ صحابہ بھی تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا تھا، ان کی معافی کا اعلان بھی کیا تھا۔ ادھر میرے آقا بھی خاموش ہے، ادھر صدیق اکبر بھی خاموش ہے، اس لیے کہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ ہے۔ کافروں نے کہنا ہے شوہر تو اپنی بیوی کی شانیں بیان کرتا ہے اور باپ تو اپنی بیٹی کی شانیں بیان کرتا ہے، ادھر یہ معاملہ تھا۔ میرے نبی ایک دن ملنے کے لیے گئے، حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور کیا لجپال یہ کس طرح کی مدینے والوں نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ آرام کر، سکون کر، صبر کر، مجھے امید ہے تیری پاکیزگی کا اعلان میرا اللہ عرش سے فرمائے گا۔ پھر پتہ کیا ہوا، میرے نبی نے ایک دن کافروں کی جب باتیں سنی، میرے نبی نے مسجد نبوی میں منبر لگا لیا، میرے نبی مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے ابو بکر کو پہلے نہیں بلایا اس لیے کہ ابو بکر کی بیٹی ہے، میرے نبی نے حضرت عمر کو بلایا اور میں عمر ذرا مجھے بتا میری عائشہ کی شان کیا گیا۔ حضرت عمر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا مجھے ایک مسئلہ بتائیں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ عمر کہنے لگے آقا تواڈے جسم تے مکھی کیوں نہیں بہندی، تواڈے جسم تے مکھی کیوں نہیں بہندی؟ میرے لجپال نے فرمایا اس لیے کہ وہ مکھی ناپاک جگہوں پہ بیٹھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا گیا اب میرے نبی کا جسم پاک ہے، ناپاک چیزوں پہ بیٹھنے والی ناپاک مکھی پاک جسم پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ عرض کیا کہ مسئلہ تو حل ہو گیا گا، جب اللہ ناپاک مکھی کو تیرے جسم پہ نہیں بیٹھنے دیتا تو ناپاک عورت کو تیرے گھر میں کیسے رہنے دیتا گا؟ لہذا عمر کا یہ عقیدہ ہے۔ عائشہ پاک ہے، حضرت عثمان غنی کو کھڑا کیا، فرمایا عثمان تم خطاب کرو۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین نے خطاب کیا، جملے کیا تھے؟ عرض کیا آقا سارے لوگوں کے جسم کا سایہ ہے، آپ کے جسم کا سایہ کیوں نہیں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس لیے کہ اگر سایہ بنتا میرا سایہ زمین پہ پڑتا، اوپر کسی کا پاؤں آتا، اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے میرے محبوب کے جسم کے سائے پہ کسی کا پاؤں آ جائے، اس لیے اللہ نے سایہ نہیں بنایا ہے۔ اور کیا آقا جب اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ کسی کا پاؤں آ جائے تو اللہ ناپاک عورت کو کیسے آپ کے گھر میں رہنے دیتا گیا؟ اس لیے عثمان غنی صحابہ کے مجمع میں اعلان کرتا گیا سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک ہے۔ پھر اگلے جملے پہ خطاب کس کا تھا؟ جس کو زمانہ مولا علی کہتا ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ موضوع ہوگا آؤ سارے علی علی کریں انشاءاللہ۔ مسجد محمدی میں زندگی رہی تو علی علی سے کریں گے، دیواروں سے بھی گواہیوں کی آوازیں آئیں گی کہ مصطفیٰ کے نوکر بیٹھے ہوئے گئے، حضرت مولا علی کھڑے ہوئے۔ عرض کیا آقا ایک دن میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، آپ کی نالائن مبارک کی بیک سائڈ پہ تھوڑی سی نجاست لگ گئی تھی، آقا فوراً جبریل آ گئے تھے۔ جبریل نے کیا کہا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل نے آ کر کہا تھا آپ کے نالائن کے ساتھ نجاست لگ گئی ہے، آپ پاک ہیں۔
ہیں اس نجاست کو دور کریں۔ میرے نبی نے فرمایا پھر میں نے دور کیا، عرض کیا کہ جو تیرے نالائن کی الٹی سائیڈ پہ رب نجاست گوارا نہیں کرتا، وہ تیرے گھر میں ناپاک بیوی کو کیسے گوارا کرتا گیا؟ اس لیے علی کا عقیدہ ہے عائشہ پاک ہے، عائشہ پاک ہے۔ یار اتفاق ایسا ہے آج تراویوں میں بھی ہم نے 22واں پارہ پڑھنا ہے جو پوری سورت ان امہات کی شان میں نازل ہوئی ہے، عائشہ پاک ہے۔ پھر میرا نبی پاک آپ کھڑے ہوئے اور مجھے بتاؤ کسی بندے کی بیوی پہ الزام لگا ہو اور پھر اس کی زبان کے جملے کیا ہوں؟ میرے مصطفیٰ خود کھڑے ہوئے، صحابہ کا مجمع تھا، مدینے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی نے فرمایا سنا پھر محمد مصطفیٰ بھی گواہی دے رہا ہے، عائشہ پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل دیر نہ کر، میرے محبوب کی گواہی کے ساتھ گواہی شامل کر۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا جا کر جا کر بتا دو محبوب تسی زمین تے عائشہ دا ذکر کر دے پے جے، اسی آسمان تے عائشہ دا ذکر کر دے پے ہاں۔ پھر پوری سورہ نور تو نازل ہوئی، 18 آیتیں کم و بیش نازل ہوئی۔ میں نے تقریر کے شروع میں بھی جملے کہہ دے لیکن اب تو اندر باہر رونق لگی ہے، میں پھر کہہ دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، قرآن پڑھ بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم پہ تہمت لگی، قرآن پڑھ عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی۔ ادھر صدیق پاک پہ تہمت لگی تو پھر بھی رب نے گواہی دی ہے، اور اگر صدیق پاک کی بیٹی عائشہ پہ تہمت لگی ہے تو پھر بھی اللہ نے قرآن کی صورت میں گواہی دی ہے۔ پھر کیوں نہ کہ عالمہ ساجدہ بانو مصطفیٰ حضرت عائشہ تیری کیا بات ہے، مل کے بڑے عالمہ ساجدہ بانو مصطفیٰ حضرت عائشہ تیری، اور تیری عظمت کا قرآن میں ہے تذکرہ حضرت عائشہ تیری۔ آج قوم پریشان ہے ایک معاملے میں، ام المومنین نے اس کا بھی حل دیا۔ کرونا کی وجہ نہ لوگ پریشان نے، کاروبار ڈسمس ہوئے بہنے ہیں، ام المومنین نے اس کا علاج بتا دیا۔ قربان جاؤں عائشہ صدیقہ کی سوچ پہ، قربان جاؤں ان کی ذہانت پہ، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ خان صاحب پاکستانی فوج اس لیے نہیں تھی کہ روڈ پہ کھڑی ہو کر ماسک پہنائے، ہاں ماسک کرونا کے لیے احتیاط ہے، لیکن خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، ماسک کرونا کا علاج نہیں ہے، احتیاط ضرور کریں۔ سینیٹائزر کرونا کی احتیاط ہے لیکن علاج نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں، کرونا کا علاج کیا ہے، توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ عذاب کو دور فرماتا ہے۔ 11واں پارہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے تنگ کیا، یونس علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ جب بد دعا کی یونس علیہ السلام نے، قوم کو پتہ چلا اب نبی کی زبان سے نکل چکا ہے، اب ہمیں عذاب آنا ہی آنا ہے۔ قوم نے ایک گراؤنڈ میں ساری قوم کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے اجتماعی توبہ کی۔ خان صاحب، شیخ رشید صاحب، ساریہ ہستیاں صاحب، اگر کرونا کا علاج چاہتے ہیں تو روضہ رسول پہ جائیں، روضہ رسول پہ جائیں، وہاں پہ جا کر معافی مانگے۔ خدا کی قسم اگر تو نے میرے نبی کو راضی کر لیا تو اس طرح کے عذاب فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کہاں سے ہے؟ یہ پہلے میں آپ کو کتاب کی زیارت کراؤں۔ اصل یہ کتاب میں نے 10 سالہ کورس میں پڑھی ہے، اس لیے جو ہم کتابیں پڑھتے تھے نا ہم اس کا غلاف بنا لیتے تھے، تاکہ اب میں غلاف اتاروں گا تو کافی دیر ہو جائے گی۔ یہ مشکات المصابیح ہے۔ یہ کیا مشکات بولو اے وابی ہون، دیوبندی ہون تے سنی ہون،
باقی مارکیاں دا سانوں نہیں پتا. یہ سارے اپنے مدرسیاں دے وچ ایک کتاب پڑھاندے نے. یہ مشکات شریف کتاب ہے. ہن ٹائم بھی ہو رہا تو میں تمہیں حدیث بھی جلدی جلدی سنانی ہے, توجہ نہ سننی ہے, ٹھیک ہے. یہ مصیبتیں آ جائیں, مشکلیں آ جائیں تو کیا ہونا چاہیے؟ کوحد اہل المدینہ قحطا شدیدا, مدینہ شریف میں شدید قحط آ گیا, بھوک ہو گئی, فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, مویشی مر رہے ہیں. فشقوا الی عائشہ, لوگ جمع ہو کے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے. مدینے والوں کو نہیں پتہ تھا غیر اللہ کے پاس نہیں جاتے. دوجا ٹولہ کہندا جی دیکھو جی غیر اللہ کے پاس, مدینے والوں کو نہیں پتہ تھا. اللہ وحی سے بھی سنتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں. لیکن فشقوا الی عائشہ, حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے. تو سنو کہ باہر اندر آلے تو بڑا سواد آئے گا. فقالت, حضرت عائشہ صدیقہ سے جب انہوں نے شکایت کی, انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا سنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں قبر مبارک ہے, فَجْعَلُوا مِنْهُ قُوًّا إِلَى السَّمَاءِ, فرمایا آسمان سے میرے نبی کی قبر نظر نہیں آتی, تم این میرے نبی کی قبر کے اوپر ایک روشن دان کرو. تھوڑی چپ تے سبحان اللہ جاتے روزہ لگا ہوا تے جب ایسے نہیں بولن ہے. یہ یاد رکھو ماسک دے وچوں بھی سبحان اللہ نکل دیا محبت نال آکھو ذرا. کہاں جہاں میرے نبی کی قبر ہے اس کے اوپر چھت پہ روشن دان کرو. خدا کی قسم یہ پڑھ رہا ہوں مشکات میں سے, ذرا بھی ڈنڈی نہیں مار رہا, عربی عبارت پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے. حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف, یہاں تک کہ انہوں نے یہ نہیں کہا, حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا اوے اللہ اتھوں بھی چھوڑ دا, تجھے اللہ نو کہو بارش کنے بھیجنی تھی, اور بولو تو صحیح سارے, اللہ اتھوں بھی چھوڑ دا تو اللہ نو کہو. نہیں نہیں, ام المومنین نے کہا یہاں سے روشن دان کرو. آسمان جب نبی کی قبر کا نظارہ کرے گا تو آسمان برسنا شروع ہو جائے گا. اور پھر پتہ کیا ہوا؟ فَفْعَلُوا فَمُطِرُوا مَطَرًا. پھر پتہ کیا ہوا؟ اے پتہ نہیں چلیا سراغ پہلے ہویا ہے یا رب دا کرم پہلے نازل ہو گیا ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاۃ اللمات میں لکھتے ہیں, اور یہ وہ محدث ہیں جنہوں نے کعبے کے دروازے کے نیچے بیٹھ کے کئی سال حدیث کا سبق پڑھایا گیا. آپ لکھتے ہیں اس بات سے ام المومنین عائشہ صدیقہ نے صرف ایک ہی مسئلہ دیا ہے, انہاں کیا مشکلان دے وقت سرکار نو راضی کر لو, سونا خود ہی راضی ہو جانا. اے لو یہ شیعت علمات میں موجود ہے, انہوں نے کہا سرکار کو راضی کرو. اور آج وقت ہے اگر اس وبا سے بچنا ہے تو وہ انڈیا والی فوج اور انڈیا کی پولیس پہلے مسجدوں سے نکلتے ہوئے نمازیوں کو ڈنڈے مارتے تھے. اب پتہ کیا, اب کہتے ہیں تسی نماز پڑھو تے اسی تہاڈی حفاظت کر دے ہاں. اور تواڈے کول شاید وہ ویڈیو پہنچی ہوئے یا نہ پہنچی ہوئے, میں منزل پڑھنی ہوندی ہے تو میں آج کل تھوڑا استعمال کردا. ایک ویڈیو پہنچی, ایک پولیس والا مسجد دے اگے کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے, او مسلمانوں او تواڈا رب تواڈے تے مہربان بڑا ہے, او تراویحاں پڑھ کے دعا کرے او کرونا دور ہو جاوے. گویا اے اسلام دی حقانیت, اینو کہندے نے اسلام سچا ہے. ساڑھے بابے کہندے سن اسلام نو کوئی دباندا ہے تو اسلام اوپر کے نکل آندا ہے. تو یہی بات ہے. آج اگر چاہتے ہیں آپ سارے کہ اس وبا سے چھٹکارا ملے, کچھ لوگ گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کرونا سے کوئی ڈیل کی ہوئی ہے کہ تو میرے گھر نہیں بڑھنا. اور قرآن پڑھ وہ اکٹھے ہوتے تھے, اجتماعی توبہ کرتے تھے, سجدے میں سر رکھتے تھے تو ان پہ اللہ عذاب دور کر دیتا تھا. آج وقت ہے مسجدوں میں آ کر پانچوں وقت کی نماز پڑھو, سجدے میں سر رکھو, دعائیں کرو, رب سے معافی مانگو, ورنہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں, میں تمہیں اٹھا لوں گا اور قوم لے آؤں گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے. تو لہٰذا آج ام المومنین کا ہم نے ذکر خیر کیا. بات یہ روزہ رسول والی بھی بتائی آپ کو صرف اس لیے کیونکہ ماڑے بندے ہیں محبت نہ پیغام تے دے سکتے ہیں نا.
ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜ਼ਰਾ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਪਲਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ